معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ علم، یہ کتابیں، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ پوری دنیا کا انفارمیشن ڈیٹا، یہ لائبریریاں، یہ کیا ہے؟ خرد عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ زندگی تو ذوق سفر کا نام ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے اندر ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر سورہ حامیم سجدہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے اس پھیلی ہوئی کائنات میں، اس وسیع اور اس کائنات میں۔ وفی انفسہم، ان کی اپنی جانوں کے اندر اگر یہ بے ایمان نہ ہوئے، حق درن نہ ہوئے، متعصب نہ ہوئے، تو ایک ایک بات کے اوپر ان کا باطن اور ضمیر گواہی دے گا۔ یتبین لہم ان الحق، کہ حق وہی ہے جو رب نے فرمایا ہے، حق وہی ہے جو اس کے رسولوں نے فرمایا۔ کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس اور دوسرا ہے قانون شہادت۔ کہ آپ عدالت میں کیس لے کر جاتے ہیں، یہ جی واقعہ ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہے، اور پھر جج پوچھتا ہے کہ کوئی آئی وٹنس بھی ہے، کوئی اس کا عینی گواہ بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ آئی وٹنس بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر یہ بات ٹھیک ہے، اب بات میں فیصلہ، آئی وٹنس بھی آ گیا، ڈاکومنٹری شہادت بھی آ گئی۔ اس کائنات میں یہ زمین و آسمان، اللہ، واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ اگر آپ کا ذوق جو ہے وہ اس بات کی اجازت دے تو واصف صاحب نے کیا خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا آج سائنسدان کہتے ہیں یہ کائنات ایک بگ بینگ ہے، ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات پیدا ہو گئی، اور اسی طرح ایک بگ بینگ ہوگا، ایک بڑا دھماکہ ہوگا اور کائنات ختم ہوگی۔ وہ صوفی، وہ درویش واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ دھماکے جو ہے وہ تو چیزوں کے اندر ڈسٹرکشن پیدا کرتے ہیں، تباہی پیدا کرتے ہیں، اور جو حسن ہوتا ہے نا وہ حسن ترتیب کا نام ہے۔ چیزیں نظم میں ہوں، آرگنائز ہوں۔ یہ آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک کتاب نیچے ہو دوسری نیچے ہو، آپ کہیں گے کیا عجیب ہے، نظم ہی نہیں ہے کتابوں میں۔ حسن ترتیب کا نام ہے، واصف صاحب کہتے ہیں، اور حادثہ اس ترتیب کے بکھر جانے کا نام ہے۔ جب وہ ترتیب بکھر جاتی ہے تو حادثہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سائنسدانوں تم کہتے ہو دھماکے کے نتیجے میں کائنات پیدا ہوئی، یہ دھماکے کے نتیجے میں نہیں آئی۔ یہ تسی بے وقوف کی طرح ہے جو کہے کہ پرنٹنگ پریس کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور صبح ایک بڑی خوبصورت کتاب چھپ کے سامنے آ گئی۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کا حسن، اس کی خوبصورتیاں، اس کی پھیلی ہوئی جو ہے وہ پوری کائنات میں وسعتیں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ چہچہاتے پرندے، یہ لہلہاتے درخت، یہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، شبنم کے قطرے، یہ میرے رب کی وحدانیت کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ حادثے کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حسن تخلیق کا شہکار ہے۔ تو میں اس پر بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ کائنات میں ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی۔ تو پوچھا کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس تو ہم نے دیکھ لی، جس آنکھ کا حسن اتنا ہے کہ دنیا میں قصیدے لکھے گئے، دیوان لکھے گئے، کتنی خوبصورت آنکھ۔ آپ شاعر کیا کرتے ہیں؟ اقبال نے کہا آج کے شاعر بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ صورت گرو افسانہ نویس، ہند کے صورت گرو افسانہ نویس، ہند کے شاعروں صورت گرو افسانہ نویس، آہ ان بیچاروں کے اعصاب عورت سوار، ان کا تحیر صرف عورت کے حسن تک جاتا ہے۔ ہند کے شاعروں صورت گرو افسانہ نویس، آہ ان کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ یہ ساری تحلیقات اور شاعری اور افسانے اور فکشن عورت کے اندر حسن ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلا شبہ حسن زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس میں بھی حسن ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ ذرا کائنات میں بکھری ہوئی ایک ایک چیز دیکھو۔ قرآن کہتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر نگاہ اٹھاؤ گے خدا کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر نگاہ اٹھاؤ گے۔ اب یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئی، اب قانون شہادت بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو کہا قانون شہادت کے لیے میں نے 1,00,000
کم و بیش 24,000 انبیاء رسل گواہ بنا کر بھیجے کہ رب ہے اور وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے رب کو دیکھا؟ کہا ہاں پہلو نے تو کوشش کی مگر دیکھ نہ سکے، مگر پھر وہ آیا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا محمد عربی کو میں نے صرف رسول ہی نہیں بنا کر بھیجا، اللہ کے وجود کی دلیل بنا کر بھیجا، اللہ کے وجود کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیا؟ کسی نے کہا اس پر میں بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کا تحلیل، جس کا شہکار محمد عربی اتنا خوبصورت ہے، اس مصور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے بولتا قرآن ہو وہ تفسیر ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو اس مصور نے، اس گواہ نے کہا، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو دیکھا اور بڑی سونی صورت میں دیکھا، میں نے رب کو دیکھا اور بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ میں نے تو اس دور کے ایک درویش، بہت بڑے درویش، وہ پروفیسر ہیں، وہ مذہبی عام ریگولر روایتی فیلڈ سے نہیں ہیں، پروفیسر ہیں لیکن بہت بڑے صوفی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کوئی رب کی جھلک نظر آئی؟ انہوں نے بڑا خوبصورت، میں نے ان کا لیکچر سنا جملہ، انہوں نے کہا اگر میں انکار کرتا ہوں تو جھوٹ ہوگا، اقرار کرتا ہوں تو دعویٰ ہوگا، اس وجہ سے میں نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں۔ وہ اس کی تجلیاں تو درویشوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور محمد عربی تو اللہ کے وجود کی دلیل بن کر کائنات میں تشریف لائے، اللہ کے وجود کی دلیل۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے تمہاری اپنی ذاتوں کے اندر پھیلی ہوئی کائنات میں، حتی یتبین لہم انا الحق، یہاں تک کہ تم گواہی دے دو گے کہ حق وہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کا کارساز ہے۔ سیدنا یوسف کی دعا پر ختم کر رہا ہوں، وہ کہتے اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمینوں اور آسمانوں کے تخلیق کرنے والے، تو ہی میں دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا نگہبان ہے، میرا رہنما ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کے اوپر موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن نیکوں کی صف میں مجھے شامل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔